السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ اور اس نے ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ پھر ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے، اور اس میں جو بھی احکام و مسائل بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے پاس کافی سوالات آئے ہیں، تو ہم بغیر کسی تاخیر کے ان کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے لکھا ہے، کیا والدین کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شخص نکاح نہ کرے تو گنہگار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہی نیت ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے اور والدین کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اگر نکاح کرے گا تو والدین پر، ماں باپ پر توجہ نہیں دے پائے گا، دھیان نہیں دے پائے گا، تو بہت اچھی نیت ہے اور اس میں ثواب ملے گا، گناہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ نکاح نہیں کر رہا ہے تو اس میں اس کو ثواب ملے گا ماں باپ کی خدمت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کی نیت سے۔ یقیناً ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں جب کہ ماں باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت بھی ہو۔ یہ جو موقع ہے جب ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو یقیناً خدمت کرنی بھی چاہیے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں نکاح نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ ثواب ہے، لیکن یہ ایک شرط ہے اس میں یہ شرط ہے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے پھر گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر نکاح نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے یا زنا میں مبتلا ہو جائیں گے یا کوئی دوسرا گناہ ہے جو حرام ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر یہ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر نکاح کرنے کا حکم ہوگا، پھر نکاح کرنا ضروری ہوگا اس گناہ سے بچنے کے لیے، زناکاری، بدکاری سے یا مشت زنی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم ہوگا۔ آگے ایک سوال یہ ہے کہ منگنی کے بعد اور نکاح کے بغیر لڑکا اور لڑکی کا گھومنا پھرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناجائز ہے، اور اس کی طرف اس سے پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ صرف منگنی ہو جانے کی وجہ سے، صرف رشتہ ہو جانے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی تو نہیں ہو جاتے، ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی، وہاں تک وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور ان کا ایک ساتھ میں گھومنا پھرنا ناجائز و گناہ اور حرام ہے، اور بہت ساری برائیوں پر مشتمل ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہوں کے کام ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دونوں برباد ہوتے ہیں یا وہ دونوں بدنام ہوتے ہیں یا وہ دونوں برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ دونوں خراب نہیں، ان کی وجہ سے پورا اسلامی معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں ایسا کرتے ہیں، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایسا کرتے ہیں، تو یہ صرف ان کا ذاتی عمل نہیں، اس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ غلط بات ہے، سراسر اسلام کے خلاف یہ طریقہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے پہلے میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے، اور وہ زمانہ آ گیا۔ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو لوگوں نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ انہی میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، یہ لڑکا لڑکی کا نکاح سے پہلے ساتھ میں گھومنا پھرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔
بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ٹینشن کے ساتھ میں گھومتے ہیں، بلکہ ماں باپ بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ کیسے بے حیا ہو گئے ماں باپ، غیرت کہاں چلی گئی ماں باپ کی کہ خود لڑکی کو اجازت دے دیتے ہیں، جب اس کا وہ منگیتر لینے کے لیے آتا ہے، اس کا فیونسی بائک پہ اس کو لینے کے لیے آتا ہے، تو ماں خود اجازت دیتی ہے کہ تیرے وہ آ گئے، جا چلی جا۔ ابھی سے کہاں وہ ہوئے بھائی، وہ تو بعد میں ہوں گے، شوہر تو بعد میں ہوں گے نا، ابھی تھوڑی شوہر ہوا ہے۔ اور اسلام شادی سے پہلے محبت کی اجازت نہیں دیتا ہے، شادی کے بعد محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ محبت کرنی ہو تو شادی کے بعد کرنی چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سب پہلے ہی معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تو ہر چیز کا ایک کوٹا ہوتا ہے، محبت کا کوٹا اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، شادی کے بعد کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ غلط چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ساتھ میں گھومنا پھرنا لڑکا اور لڑکی کا، یہ جائز نہیں ہے، ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور یہ بے حیائی کی بات اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو بے حیائی سے نہیں روکتے ہیں تو وہ دیوس ہے، اور دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بے حیا آدمی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ لڑکا اپنے گھر میں اور لڑکی اپنے گھر میں ہو تو کیا موبائل کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی دونوں الگ الگ جگہ پر موجود ہو؟ تو موبائل کے ذریعے نکاح ہونے کی، نکاح کے جائز ہونے کی کچھ صورتیں ہیں۔ عام حالت میں اگر ڈائریکٹ گفتگو کریں، ایسے لڑکا یہاں سے کان پر فون لگا کر بات کر رہا ہے اور لڑکی وہاں سے کان پر فون لگا کر بات کر رہی ہے اور دوسرا کوئی نہیں سن رہا، صرف آپس میں یہی لوگ ایک دوسرے کی بات کو سن رہے ہیں، تو اس طرح اگر ایجاب و قبول کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے لیے گواہ ہونا بھی ضروری ہے، گواہوں کا ایجاب و قبول کو سننا بھی ضروری ہے، نکاح کی مجلس بھی ضروری ہے۔ تو ایسا اگر کیا جائے، نکاح اگر اس طرح کرنا چاہتے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں اگر ایک علاقے میں رہتے ہیں تو بھائی ایک مجلس میں آ جائے، یا لڑکی کسی کو وکیل بنا دے تو وہ جس طرح عام طور پر نکاح ہوتا ہے اس طرح نکاح ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسی مجبوری پیش آتی ہے، مان لیجئے کہ لڑکا کسی دوسرے ملک میں ہے اور لڑکی یہاں پر ہے اور اب اس طرح نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لڑکی یہاں سے وہاں جہاں لڑکا موجود ہے کسی اپنے جان پہچان والے کو وکیل بنا دے فون پر لڑکا، اور ہو سکتا ہے وہاں اس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہو تو لڑکا بھی وکیل بنا سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی وکیل بنائے۔ عام حالت میں ہمارے یہاں پہ عام طور پر لڑکی کا ہی وکیل ہوتا ہے، لیکن لڑکا بھی اگر وکیل بنائے تو یہ بھی جائز ہے اور درست ہے۔ تو لڑکا یہاں پر کسی کو فون کر کے اپنے نکاح کا وکیل بنا دے کہ اتنے اتنے مہر کے بدلے میں فلانا بنت فلاں کے ساتھ میرا نکاح کرا دو، میں آپ کو نکاح کرانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب وہ یہاں پر محفل لگا لے نکاح کی، گواہوں کو بلا لے اور اس میں یا تو لڑکی کو سامنے رکھے یا لڑکی کی طرف سے بھی کوئی وکیل بنوا لیا جائے یا لڑکی کا ولی حاضر ہو، تو اس طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یا لڑکی کے سامنے، اس میں کیا ہے، صرف 2 گواہوں کی ضرورت ہے، 2 گواہوں کی جو شرعی گواہ ہوں، باشرہ ہو، نمازی ہو، داڑھی رکھے ہوئے ہو، ایسے گواہ بنائے جائیں اور ان کی موجودگی میں یہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب کریں اور لڑکی قبول کر لے۔ اب یہ بھی دیکھیے، اس میں بھی لوگوں کو یہ تھوڑا عجیب لگے گا کہ لڑکی قبول کرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام طور پر تو لڑکا قبول کرتا ہے، تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی لڑکے کا وکیل یوں کہے کہ فلاں ابن فلاں کا نکاح اتنے اتنے مہر کے بدلے میں، لڑکی کو مخاطب کر کے کہے تمہارے ساتھ کیا تو کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکی کہے قبول کیا تو ہو جائے گا، یا لڑکی خاموش رہی تب بھی ہو جائے گا، اگر لڑکی کنواری ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فون کو اسپیکر پہ رکھ دیں، فون کو کیا کریں وہ لوگ، اسپیکر پہ رکھ دیں کہ ان کی آواز دوسرے لوگ بھی سن سکیں، اور لڑکا جہاں موجود ہے وہاں پر بھی 2 گواہ ہوں اور لڑکی جہاں موجود ہے وہاں پر بھی 2 گواہ موجود ہوں، اور لڑکا ایجاب کرے، یہاں سے کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنے اتنے مہر کے بدلے میں نکاح کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکی وہاں سے کہے کہ میں نے قبول کیا، اور ان دونوں کی باتوں کو یہاں کے گواہ بھی سنیں، وہاں کے گواہ بھی سنیں۔ یا لڑکی اس طریقے سے کہے کہ اتنے اتنے مہر کے بدلے میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ تو لڑکا کہے کہ میں نے قبول کیا، اور وہ اسپیکر پہ ہونے کی وجہ سے ان کی آواز کو یہاں پر جو گواہ ہیں وہ بھی سنیں، وہاں پر جو گواہ ہیں وہ بھی سنیں، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے، کبھی کنیکشن ٹوٹ گیا یا کچھ اس طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ وکیل بنانے والا ہی ہے،
وکیل بنانے والا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اگر ایسی کبھی مجبوری پیش آ جائے تو، ورنہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت۔ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ خفیہ طور پر نکاح کر لیں، لڑکا اور لڑکی فون پر ہی اگر خفیہ طور پر نکاح کر لیں، ماں باپ کو نہ بتائیں، تو اس طرح نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو گواہوں کے بغیر نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ صرف آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی گواہ ان کی باتوں کو نہیں سن رہا، تو نکاح فاسد ہو جائے گا، ایسا نکاح درست نہیں ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہوتا اس طرح کا نکاح، تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کریں، ماں باپ کی اجازت سے کریں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر کریں گے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں نکاح میں، ایسے نکاح میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ ماں باپ کو راضی کر کے، ماں باپ کی اجازت لے کر نکاح کیا جائے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں کہ لڑکا لڑکی بھاگ کر نکاح کر لیتے، تو وہ نکاح بالغ ہونے کی وجہ سے نکاح ہو تو جائے گا، اگر گواہوں کی موجودگی میں اور دوسرے سارے شرائط کی پابندی کے ساتھ اگر کیا ہے تو نکاح ہو تو جائے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کی اجازت، ظاہر سی بات ہے ماں باپ آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، انہوں نے زندگی کے سال آپ سے زیادہ دیکھیں، زندگی کے دن انہوں نے آپ سے زیادہ، ان کی عمر ہے تو ان کو انوبھو ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے، تو وہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اگر وہ کہیں منع کر رہے ہیں تو ان کی نگاہ میں کوئی ایسی بات ہوگی اس لیے منع کر رہے ہیں، ان کو کچھ خرابی نظر آئی ہوگی اسی لیے منع کر رہے ہیں، تو ان کی بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دونوں طرف سے دیکھنا، یعنی ماں باپ کو بھی، کیونکہ ابھی زمانہ بہت خطرناک، بڑا پرفتن زمانہ ہے، جو مخلوط تعلیم کے معاملات ہیں، ایک ساتھ میں اسکول کالج میں یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں سب ساتھ میں پڑھتے ہیں تو تعلقات ہو ہی جاتے ہیں، اور یہ جو محبت کے معاملات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ اگر منع کریں گے تو کوئی ماننے والا نہیں ہے، ابھی ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے دیکھا یہ جائے کہ لڑکی ہے ان کی، لڑکا سنی صحیح العقیدہ ہے، کیونکہ بنیادی چیز یہی ہے، ابھی ذات ہے، برادری ہے، یہ سب نہیں بھی اگر میچ ہو رہا ہے، لیکن لڑکا سنی صحیح العقیدہ ہے تو پھر کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے یا بھاگ کر شادی کریں گے تو پھر ماں باپ اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اگر لڑکا سنی صحیح العقیدہ یا لڑکی سنی صحیح العقیدہ، دونوں سنی صحیح العقیدہ، دونوں اپنی طرف سے دیکھیں گے، لڑکے والے دیکھیں گے لڑکی میں اور لڑکی والے لڑکے میں یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، تو وہ نکاح کرا دینا چاہیے تاکہ گناہوں کا دروازہ کھلنے نہ پائے، کیونکہ آج کل محبت کا مطلب ہی ہو گیا ہے جسمانی تعلق۔ آج کے زمانے میں محبت کا مطلب ہی ہے جسمانی تعلق، بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے، گناہوں کا معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، محبت کا مطلب ہی۔ یہ جو ماں باپ بھیج دیتے نا گھومنے پھرنے کے لیے، یہ سوچتے ہوں گے بڑے مطلب اچھا گمان کرتے ہوئے اور اچھا سوچتے ہوئے کہ ہماری لڑکی، ہم نے ان کی تربیت کی ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، غلط سوچ ہے ان کی۔ جب لڑکا اور لڑکی تنہائی میں ہوتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ ان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ حرام کام تو کروائے گا ہی، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کافر ہو جائے آدمی، جہنم کو بھر دے سارے انسانوں سے، اس کا یہ مقصد ہے۔ تو ہمیں بچانا ہے اپنے بچوں، لڑکیوں کی خاص طور پر عزت کو بچانا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے غیروں سے شکوہ کرتے ہیں کہ غیر ہماری لڑکیوں کو لے جا رہے ہیں، غیر مسلم ہماری لڑکیوں کو لے جا رہے ہیں، تو ان سے ہم کیا شکوہ کریں، شکایت کریں، وہ تو بات ہے ہی ہے۔ ہمارے نوجوان کون سے مطلب اس معاملے میں پیچھے ہیں؟ ہمارے مسلمان نوجوان بھی تو وہی کام کر رہے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ، جسمانی تعلقات ناجائز طریقے پر قائم ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ قیامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ قیامت بہت قریب آ گئی، یہ سب چیزیں، یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کی۔ آگے ایک بھائی پوچھتے ہیں، امام کے پیچھے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اگر غلطی مقتدی سے ہو جائے تو دیکھیے سجدہ سہو سب سے پہلے غور کرنا یہ ہے کہ سجدہ سہو کبھی کوئی نماز کے واجبات اصلیہ میں سے کوئی واجب بھول سے رہ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے، نماز کے واجبات اصلیہ میں سے کوئی واجب، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی واجب چھوڑا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی، یعنی ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن آدمی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی واجب چھوٹ گیا، غلطی سے رہ گیا، تو ایسی صورت میں اب سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی، امام کی ہو گئی تو اس کی ہو گئی۔ امام پر جب سجدہ سہو واجب نہیں ہے تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر واجب چھوڑے گا تو نماز دہرانی پڑے گی، لیکن غلطی سے کوئی واجب امام کے پیچھے رہ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں کبھی مقتدی مسبوق ہوتا ہے، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ گئی، تو جو 1 رکعت یا 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی،
اس میں تو کوئی واجب نہیں چھوٹا، لیکن جب اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اپنی 2 رکعت یا 3 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس میں واجب چھوٹ گیا تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، کیونکہ اب اس کی نماز میں غلطی ہوئی، امام کے ساتھ تھا تب غلطی نہیں ہوئی تھی، اپنی نماز جب وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اس میں واجب چھوٹا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور یہ واجب کے چھوٹنے کی بات ہے، اگر کسی نے کوئی فرض ہی چھوڑ دیا تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کوئی رکن ہی چھوڑ دیا ہے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، لیکن ارکان عام طور پر فرائض کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو، وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان بتاتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کہیں تم فرقوں میں مت بٹ جانا۔ یہ اس آیت کریمہ کو لوگ پیش کرتے ہیں، تو حضرت سے گزارش ہے کہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ بھی بتائیں، اور جو فرقوں سے بچ کے اپنے آپ کو صرف مسلمان بتاتے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، یعنی یہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعتی، یہ شیعہ وغیرہ جو فرقے ہو گئے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو ایسا کہنے والا شخص اگر ان سب گمراہ فرقوں کے لوگوں کے عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود، کفری عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو وہ صلح کلی ہے۔ وہ کیسا صلح کلی؟ یعنی کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج، ان کے کفری عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے عقائد پر مطلع نہیں ہے، صرف آزاد خیالی کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ سب حق پر ہیں، یا یہ کہ سب مسلمان ہیں، یہ کیا فرقوں میں بٹنا وغیرہ، صرف آزاد خیالی کی وجہ سے کہتا ہے، اور ان کے کفری عقائد کا اس کو علم نہیں، ان کے کفری عقائد کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کافر تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن گمراہ ضرور ہے، ایسا شخص گمراہ ضرور ہے۔ اور جو یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، تو یہ بات ان گمراہ فرقوں کے لوگوں کو جا کے سمجھانی چاہیے، کیونکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل السنتی والجماعہ ہیں، اور ہم تو 1450 سال سے ہیں، یعنی ہمارا جو مذہب اور مسلک ہے یہ 1450 سال سے، ہم اسی طریقے پر ہیں جو طریقہ صحابہ کرام کا ہے، ہم اسی طریقے پر ہیں جو طریقہ اولیاء امت کا ہے، جو فقہاء اور محدثین کا ہے، وہی طریقہ ہمارا ہے، وہی عقائد ہمارے ہیں جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہم آج بھی اسی طریقے پر ہیں۔ الگ تو یہ ہوئے ہیں، الگ تو یہ ہوئے ہیں، یہ وہابی، دیوبندی، جماعتی ہم سے الگ ہوئے ہیں یہ، ورنہ اہل سنت و جماعت تو 1450 سال سے ہیں۔ تو فرقوں میں کون بٹا؟ اب بتائیے، فرقوں میں تو یہ لوگ بٹے ہیں، فتنہ تو یہ پھیلا رہے ہیں، تو ان کو جا کر کہا جائے کہ فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اہل سنت و جماعت کے مذہب کو مضبوطی سے تھام لو، سب ایک ہو جاؤ، یعنی اہل سنت و جماعت میں جڑ جاؤ، یہ مطلب ہوا، اپنے کفری عقائد سے توبہ کر لو اور سب سنی بن جاؤ، تو ان کو جا کے سمجھایا جائے۔ فتنے وہ پھیلا رہے ہیں، فرقوں میں وہ بٹ رہے ہیں، آیت کریمہ کی مخالفت وہ کر رہے ہیں، ہم تو جہاں تھے وہی ہیں، ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہم تو اولیاء کرام کے طریقے پر ہیں، ہم فقہاء اور محدثین اور علماء مشائخ کے طریقے پر، ہمارے عقائد اور ہمارے معمولات الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی معمول، کسی پر بھی اعتراض کرے، الحمدللہ ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ تو ہم پر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم جواب دیں گے، اس کو فتنہ نہیں کہا جا سکتا، فتنہ ان لوگوں نے پھیلایا۔ 1857 سے پہلے ایک بھی وہابی نہیں تھا ہندوستان میں، ایک بھی دیوبندی نہیں تھا، ایک بھی جماعتی نہیں تھا، یہ 1857 کے بعد کی پیداوار ہے، انگریزوں نے پیدا کیا ان لوگ کو، تنخواہ دے دے کے کتابیں لکھوائی۔ اشرف علی تھانوی نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم کو انگریزوں کی جانب سے اتنی پگار ملتی ہے، تو یہ کیا ہوئے؟ انگریزوں کے غلام ہوئے۔ انگریز تو چاہتے ہی تھے کہ مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسے ہرانا اور ایسے شکست دینا ممکن نہیں ہے، تو ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو ایمان چھیننے کے لیے یہ اس طرح کے ملا قسم کے لوگ ان کو خریدا گیا اور ان سے یہ اس طرح کی کتابیں لکھوائی گئی جو ایمان والوں کے ایمان کو ضائع کر دے اور ایمان کو ختم کر دے۔ یہ کوشش تھی مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی، اور یہ ان لوگوں نے یہ سب لکھا بھی، کتابوں کے اندر ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ کبھی موقع ملا تو ہم کسی فرصت والے وقت میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔
تو فتنہ ان لوگوں نے پھیلایا، فرقوں میں یہ بٹیں۔ الحمدللہ ہم تو جماعت تھے، سواد اعظم پہلے بھی تھے، آج بھی سواد اعظم ہیں، ہمارے عقائد وہی ہیں جو صحابہ اہل بیت کے اولیاء امت کے تھے۔ تو الحمدللہ ہمیں کسی کو اس بات کا جواب دینے کی حاجت نہیں ہے، تو جا کر ان سے کہا جائے جو ہم سے الگ ہوئے ہیں، جو ہم سے نکلے ہیں۔ تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بتایا تھا، ابھی یہ مفہوم کہہ رہے ہیں جبکہ حدیث پاک ہی سنائی تھی درس حدیث میں، انما الاعمال بالنیات، جبکہ انہوں نے خود وہ حدیث لکھی بھی ہے، تو اس کو صریح حدیث کہیں گے، حدیث کا مفہوم تھوڑی کہیں گے۔ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا پھل۔ تو اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن یہ نیت کرے کہ وہ آج جمعہ میں مسجد میں سب سے پہلے جائے گا تو اسے 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، مگر وہ سب سے پہلے نہیں پہنچ سکا بلکہ اتنا لیٹ آیا کہ مسجد فل ہو چکی تھی، تو کیا اب اسے نیت کرنے کا ثواب ملے گا؟ 1 اونٹ کے برابر ثواب ملے گا؟ وہ جو حدیث شریف ہے اس میں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آئے اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس طرح وہ ترتیب ہے۔ آخر میں انڈے کا بھی ذکر ہے کہ اس کو انڈا جو ہے کہ صدقہ کرنے کا، جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا، ایک بیچ میں مرغی کا بھی ہے، وہ حدیث مجھے ابھی پوری یاد نہیں آ رہی اس لیے میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، غلطی ہو جائے اس لیے۔ انڈے کا بھی ذکر ہے اس میں، اور پھر یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی اس وقت آیا کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر آ چکا تھا تو اب کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کسی بھی طرح کے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے آنے پر جو اونٹ صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے تو خالی نیت کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب ملے گا؟ تو یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیک کام کرنے کا جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں تو ثواب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی نیک کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو وہیں سے ثواب لکھا جانا آپ کے انامہ عمل میں شروع ہو جاتا ہے، فرشتے ثواب لکھنا شروع کر دیتے۔ لیکن یہ کون سا ثواب ہوتا ہے؟ وہ اس نیت کا ثواب ہوتا ہے۔ عمل کا ثواب تو اسی وقت ملے گا جب آپ عمل کر لیں گے، جو نیک عمل ہے اس کا ثواب کب ملے گا؟ جب آپ وہ نیک عمل کریں گے۔ تو اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے کہ 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے جمعہ کے دن۔ ہاں، جو نیت کی ہے آپ نے اور نیت میں آپ کے کوئی کھوٹ نہیں ہے اور آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی ہے تو نیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا، جو نیت آپ نے کی تھی۔ یعنی مجبوری کی وجہ سے پہلے نہیں آ پائے، جان بوجھ کر نہیں آیا یا کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، کوئی ایسی مجبوری نہیں، پھر بھی پہلے نہیں آیا تو اب نیت بھی بیکار ہے۔ پھر نیت کرنے کا کیا مطلب؟ اس نیت کو اس نے ضائع کر دیا نا، وہ بلا وجہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر، فالتو کے کاموں میں اگر مصروف ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے نہیں آ پایا تو اب اس نیت کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، اس نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی لیکن کوئی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے نہیں آ پایا تو اس کو نیت کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ سب سے پہلے آئے گا۔ تو ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ نیک عمل کی اگر نیت کرے تو جیسے ہی بندہ نیت کرتا ہے وہیں سے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب دیکھے کتنا مہربان ہے کہ ابھی ہم نے صرف نیت کی ہے اور ثواب جاری ہو گیا، ثواب کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، اگر کوئی گناہ کی نیت کرے تو گناہ لکھا جانا شروع نہیں ہوتا، گناہ کا سلسلہ وہاں سے شروع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے۔ گناہ جب تک وہ کر نہ لے وہاں تک گناہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، جس کو عزم کہا جاتا ہے عربی میں، پکا ارادہ کر لیتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ تو کر کے ہی رہوں گا گناہ کا کام، تو پھر وہ گناہ لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پکا ارادہ کرے تو صرف کچا ارادہ یا صرف نیت کی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ لکھا نہیں جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کو کر نہ دے۔ تو یہ سوال ہوا۔ اب ایک اور صاحب کی پرچی ہے، پوچھ رہے ہیں کہ جو نمازی مسلمان شریعت پر عمل نہیں کرتا اور فتوے پر عمل نہیں کرتا، اسلام میں اس بات کا کیا حکم ہے اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو نمازی مسلمان شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ اب دیکھیے شریعت کے احکام، شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں، جو چیزیں ناجائز ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں حلال ہیں، تو ان پر عمل کرنے کے لیے ان کی جانکاری بھی ہونی چاہیے۔ اور کچھ چیزیں تو بالکل صریح ہیں، کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں، یہ کام درست نہیں، تو وہ اس پر عمل کرے اور باقی کے تعلق سے علم حاصل کرے۔ کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کا سامنا ہی نہیں ہوتا، تو اس میں جائز ناجائز کا پھر مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ جو چیز بھی انسان کر رہا ہے جس میں وہ
یوں سمجھے کہ مشغول ہونا چاہ رہا ہے، مشغول ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی تک تجارت نہیں کر رہے تھے اور آپ نے اب تجارت کرنے کا ارادہ کیا، کاروبار کرنے کا ارادہ کیا، تو اب آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ پہلے آپ کاروبار کے اور تجارت کے مسائل سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا، یعنی شریعت کے احکام و مسائل معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اور حرام کے خلاف حرام پر عمل کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ لیکن اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں۔ حرام کام کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، حرام کام کرنے کی وجہ سے بہت بڑا گنہگار تو ہوتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بہت بڑا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حرام قطعی کو حلال نہ سمجھے، یا جب تک کہ کسی فرض قطعی کی فرضیت کا انکار نہ کرے۔ جیسے نماز ہے، نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو پھر کافر ہو جائے گا، یا کسی حرام قطعی کو حلال سمجھ لے، جیسے شراب حرام قطعی ہے، اگر کوئی شراب کو حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا، یا حلال سمجھ کے پینے لگ جائے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن عام مسلمانوں کا حال یہ ہے، وہ جانتے ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی جو کامن ہیں، سب کو معلوم ہے کہ غلط ہے، اور مسلمان شراب پیتا ہے لیکن غلط سمجھ کے ہی پیتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یعنی گناہ سمجھ کے پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اور بندہ نماز بھی چھوڑتا ہے، بے نمازی بھی ہے، لیکن اس کو اس بات کا اعتراف بھی ہے، وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں تو غلط کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں نماز چھوڑنا بہت غلط بات ہے، لیکن کیا کریں، کوتاہی ہے میری، نہیں پڑھ پاتا ہوں، شیطان بہکاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہانے بتائے گا وہ، اگرچہ یہ بہانے بیکار کے فالتو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو، یعنی نماز کو چھوڑنے کو غلط سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، تو گنہگار ہے، لیکن کافر اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آگے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کی روشنی میں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو مانے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرشتوں کو بھی مانے، آسمانی کتابوں کو بھی مانے، سارے انبیاء کرام کو بھی مانے، تقدیر کو بھی مانے، جنت کو بھی مانے، دوزخ کو بھی مانے، اور قیامت کے دن کو بھی مانے، ان ساری چیزوں کو جو ضروریات دین میں آتی ہیں۔ ضروریات دین کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کا دین سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، قیامت کا دن، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت کا معاملہ، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب اگر کوئی قیامت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کو رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کے ماننے والے کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو یہ حضور کو ماننا ہوا؟ یہ ماننا نہیں ہوا، تو اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی فرشتوں کی شان میں گستاخی کرے، فرشتوں کی توہین کرے، تو فرشتوں کو ماننا پایا گیا؟ نہیں پایا گیا، تو وہ بھی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی اور آگے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کر دے اور اپنی کتاب میں یہ لکھ دے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اب بتائیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اللہ کو ماننا پایا گیا؟ نہیں پایا گیا، تو مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے۔ آگے سوال پوچھتے ہیں کہ موبائل میسج کے ذریعے سے بیوی کو طلاق دینا کیسا ہے؟ یعنی جیسے ابھی نکاح کے بارے میں آپ نے سنا، تو نکاح کے تو کچھ نکاح منعقد ہونے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور نکاح منعقد ہونے کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہوتا ہے، جبکہ طلاق کے اندر قبول کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی طلاق کے اندر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ شوہر طلاق بولے تو بیوی قبول کرے سامنے سے کہ میں طلاق کو قبول کرتی ہوں، وہ قبول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے فون پر بھی اگر بول دیتا ہے شوہر یا میسج کر دیتا ہے اپنی بیوی کے نمبر پر تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر فون پر بھی بول دیا بات کرتے وقت یا میسج کر دیا اس کو طلاق لکھ کر، تو جتنی طلاق اس میں لکھی ہوگی اتنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو فون کے ذریعے اور میسج کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں۔
یعنی پڑھنا چاہیے کا مطلب کیا؟ جو اذکار نماز جنازہ میں پڑھے جاتے تو پڑھنا ہے۔ یہ جو عام نمازیں ہوتی جن میں قراءت ہوتی، جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ان نمازوں میں اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو قراءت نہیں کرنی ہے، بس سورہ فاتحہ اور سورت یہ نہیں پڑھنا ہے، قیام کی حالت میں خاموش رہنا ہے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، باقی بعد میں خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہ عام رکوع سجدے والی نمازوں کا یہ حکم ہے، لیکن نماز جنازہ کا یہ حکم نہیں، کیونکہ نماز جنازہ میں قراءت ہوتی ہی نہیں ہے، نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پہلی تکبیر ہوتی ہے تو ثنا پڑھتے، وہ ثنا بھی تھوڑی سی مختلف ہے، اس میں آگے ایک جملہ بڑا ہوا ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک آخر میں، تو وہ ثنا پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن شریف نہیں ہے۔ اور تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر چوتھی تکبیر اور اس کے بعد تو سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں یہ قراءت نہیں ہے، اس لیے مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے نماز جنازہ میں، مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے یہ چیزیں، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبنا۔ وہ اگر میت بالغ ہے تو اس کے لیے یہ پڑھنا ہے، نابالغ ہے تو اس کی الگ دعا ہوتی ہے، لڑکی کی الگ دعا ہے، لڑکے کی الگ دعا ہے، تو وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اب آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک ہندو شخص ہے تو اس کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ دعا کرنے کے لیے کہے، یعنی کوئی ہندو ہے غیر مسلم اگر ہم سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ کسی مخصوص معاملے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا، کوئی دنیا کی نعمت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، تو کافر کے لیے اس طرح کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کافر کو اور آرام ملے، کافر کی حالت اور اچھی ہو جائے، کافر اور ترقی کرے، کافر کو اور کامیابی ملے، اس طرح کی دعائیں اجازت، کیونکہ کافر ترقی کرے گا تو کفر بھی ترقی کرے گا، کافر کامیاب ہوگا تو کفر بھی کامیاب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اس وجہ سے اس طرح کی دعائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کافر کے لیے دعا کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، یہ دعا کریں کہ اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے بعد یہ کہہ سکتے کہ ایمان لانے کے بعد تجھے جو چاہے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ سنی عالم اپنی بیٹی کی شادی جماعتی میں کیے ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اگر جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم سارے جماعتیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے اور ہم کہتے بھی نہیں۔ ہم سارے جماعتیوں میں ان کو کافر کہا جائے گا جن کے عقائد کفر والے ہیں، جو کفری عقیدہ رکھتے ہیں ان کو کافر کہا جائے گا، یا جو ان کے پیشوا تھے جنہوں نے کفر لکھا ہے اپنی کتابوں میں، ان کے کفر پر مطلع ہونے کے باوجود، یعنی ان کے کفر کی معلومات ہونے کے باوجود ان کو کوئی مسلمان سمجھتا ہے یا ان کو اپنا پیشوا مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ان کی عوام کو ہم کافر نہیں کہتے جن کو عقائد کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص سے نکاح کیا ہے عالم صاحب نے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن پھر بھی عالم صاحب کا ایسا عمل درست نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا تھا جماعتی جو عقیدے کا بھی کافر تھا تو نکاح ہوا ہی نہیں، اور عالم صاحب نے ایسا نکاح کروا کے حرام کا ارتکاب کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اور اگر اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی دی ہے تو کافر ہو گئے۔ لیکن یہ صورتحال کیا ہوتا ہے، لوگ فتنہ پھیلانے کے لیے بھی بعض اوقات، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے سوال پوچھا، عالم صاحب کو پھنسانے کے لیے بھی سوال پوچھتے، تو ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ عالم صاحب نے یہی کیا ہوگا، کیونکہ حقیقت میں کیا صورت پیش آئی وہ ہم کو نہیں پتا، تو انہوں نے سوال پوچھا، اس لیے میں نے تینوں صورتیں بتا دی۔ اب اس میں سے جو صورت وہاں پر پیش آئی ہو اس کے مطابق ان پر حکم لاگو ہوگا، تو اس کے اعتبار سے پھر ان کے پیچھے نماز کا حکم بھی آپ اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جو اگر یہ سوال کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا، کیونکہ علماء کرام ظاہر سی بات اگر سنی عالم ہیں تو ان کی طرف سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی جماعتی کو اپنی لڑکی دیں گے، سنی عالم اگر ہیں تو، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سنی اس کے سنی ہونے میں ہی شک ہے، ورنہ وہ دیتا ہی کیوں؟ تو یہ سوال ہے۔ اب ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ دینا یا انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بلڈ ڈونیٹ کیا، کسی کو خون دیا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جسم میں کوئی چیز جاتی نہیں بلکہ جسم سے خون باہر نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے خون دینے سے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ میں رمضان میں بیان کر چکا ہوں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ کوئی چیز جسم کے اندر جائے اور جوف میں پہنچ جائے، یعنی
جو جسم کا اندرونی حصہ یا تو پیٹ میں پہنچ جائے یا کوئی دوسرا ایسا حصہ ہے جو جسم کا اندرونی حصہ مانا جاتا ہے، وہاں پر کوئی چیز پہنچے، لیکن کہاں سے پہنچے؟ منفذ کے ذریعے سے پہنچے۔ منفذ مطلب جو جسم میں قدرتی سوراخ بنے ہوئے ہیں اور جو سوراخ نظر آتے ہیں دیکھنے پر، ایسے سوراخوں کے ذریعے سے کوئی چیز کھانے پینے وغیرہ کی یا دوائی اگر جسم کے اندر داخل کی گئی اور وہ جوف تک پہنچ گئی، جسم کے اندرونی حصے تک پہنچ گئی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا جسم کے اندر پہنچتی ہے، اگرچہ رگ میں انجیکشن لگایا جائے، وہ منفذ کے ذریعے نہیں پہنچتی ہے، وہ مسام کے ذریعے پہنچتی ہے۔ مسام مطلب سیلز، کیونکہ کان میں انجیکشن نہیں لگایا جاتا ہے، ناک میں انجیکشن نہیں لگایا جاتا، یا ڈائریکٹ منہ میں انجیکشن نہیں، جو قدرتی سوراخ ہے وہاں پہ انجیکشن نہیں لگایا جاتا ہے۔ انجیکشن عام طور پر یا تو یہاں پہ لگاتے ہیں بازو پر، یا بیٹھنے کی جگہ پر لگاتے ہیں انجیکشن، تو وہ وہاں سے جو دوا داخل ہوتی ہے وہ منفذ سے داخل نہیں ہوتی ہے، وہ مسام سے داخل، مسام مطلب سیلز، جسم کے اندر جو باریک باریک سوراخ ہیں ان کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے، وہاں سے کوئی چیز داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ تو غسل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل کرتے تو پانی داخل ہوتا ہے، جس ٹھنڈک محسوس ہوتی کہ نہیں، تو وہ داخل ہوتا ہے پانی، تو اس سے مسام کے ذریعے سے کوئی چیز داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کا آخری سوال شامل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جماعتی سے مصافحہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جماعتیوں سے اگر وہ عقیدے کا کافر ہے تو اس سے تعلق رکھنا ہی منع، اس سے کسی طرح کی دوستی یاری کرنا ہی منع، تو مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اتنے مضبوط سنی ہیں اور اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کو سنی بنا سکتے ہیں تو پھر ملاقات کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو بچنے کا ہی حکم ہے، تو مصافحہ کرنے سے بھی بچنے کا حکم ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے پاس آج جو سوالات آئے تھے وہ مکمل ہوئے۔ آپ حضرات کے پاس اور بھی جو سوالات ہوں تو آئندہ پروگرام کے لیے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں میسج کے ذریعے، یا کاغذ میں لکھ کر سوال کا جو باکس لگایا گیا اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ